ہوں کہ ایک انسان بڑا تنگ رہتا ہے، جی بہت تنگ رہتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، کون سا مقبول وظیفہ نہیں ہے کہ نہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی تنگی دور نہیں ہوتی۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ نڈھال ہو جائے، مایوس ہو جائے، چھوڑ دے، اور ایک یہ ہے کہ یقین کے ساتھ وہ پڑھتا رہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ کی بات مجھے بہت پسند آئی، علامہ مناوی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے کہ یہ مانگ رہا تھا فانی، مثلاً مکان کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، نئی گاڑی خریدنی ہے یا پرانی سیکنڈ ہینڈ ہی لینی ہے، پیٹرول چاہیے تاکہ ہم لوگ پکنک میں جایا کریں، ہے نا؟ گاڑی کا کیا کام ہے؟ پکنک میں جانا یا گھومنا پھرنا، سیر سیاحت کرنا۔ تو اس سب چیز کے لیے رو رہا تھا۔ اللہ یہ سب کچھ نہیں دیتے، لیکن دعا کے ذریعے اللہ اس کو یہ مانگ رہا تھا ٹھیکرے سمجھتے ہو؟ ارے ٹھیکرا سمجھتے ہو؟ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن۔ تو یہ مانگ رہا تھا ٹوٹے ہوئے برتن یا ٹوٹنے والا برتن۔ تم اگر ہوش مند ہو ہم کو پھنسا لو گے کہ نہیں مول صاحب ہم کو گھڑا چاہیے ثابت، تو گھڑا بھی تو ثابت، تو شاید گھڑا رہ جائے گا، تو ہی چلا جائے گا، تو پھر گھڑا کیا ہوگا؟ ہیں؟ اکبر چلا گیا اور اس کا بنایا ہوا قلعہ موجود ہے ہندوستان میں، شاہ جہاں چلا گیا اور اس کا قلعہ موجود ہے کہ نہیں؟ میں تو دیکھ کے آیا ہوں، آپ بھی دیکھا ہوگا، لاہور میں بھی دیکھ کے آیا۔ جی خود چلے گئے، وہ رکھا ہوا ہے، اس کے کس کام کا ہے وہ بتاؤ؟ تو یہ مانگ رہا تھا ٹھیکرے یا مانگ رہا تھا ٹوٹنے والا گھڑا؟ اور اللہ ٹھیکرے نہیں دے رہا تھا، گھڑے نہیں دے رہا تھا، اللہ اس کو اپنی اس رونے کے بدلے اپنی نسبت عطا کر رہا تھا۔ کون سی چیز دے رہا تھا؟ نسبت سمجھتے ہو؟ ارے لڑکی کو ایک آدمی پیغام دے دیتا ہے کہ یہ لڑکی سے شادی ہوگی سلطان بمبئی والے کی، اب اس کے پاس کوئی دوسرا جاتا ہے کہ پیغام لے کے میرے سے اس کا نکاح کرو، نہیں بابا اس کا رشتہ طے ہو گیا، اس کی نسبت ہو چکی ہے۔ تو اللہ پاک کے سامنے یہ رو رہا تھا ٹھیکروں کے لیے، گھروں کے لیے، اور اللہ پاک اس دنیا میں فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو ان کی ایک حاجت نہ پوری کرنا، ان کو میں رلا کے، ان کو بلبلا کر کے یہ مانگ رہا ہے فانی، اور اس کو مل رہا ہے رب ذوالجلال کی ذات باقی، اس کی باقی کو باقی رہنے دو ملائک، اور اس کو رونے دو۔ تم سمجھتے ہو ہماری دعا ہی نہیں قبول ہو رہی؟ اور دعا قبول کرا کے بھی کیا کرے گا بتا؟ دعا قبول کرا کے بھی تم کیا کرو گے؟ برانڈڈ پہن لو گے نا، پینٹ شرٹ اور ٹائی، اب برانڈڈ بوٹ پہن لو گے اور کیا کرو گے؟ برانڈڈ موبائل لے لو گے اور کیا کرو گے؟ اب مرنے کے دن یہ سب رہ جائے گا، چلے جاؤ گے، اور اگر اللہ رب العالمین مل گیا ہیں؟ تو امام غزالی نے لکھا ہے یہ اس کے رموز و اسرار ہیں۔ اس لیے تقدیر سے راضی رہنا اور رونا نہ چھوڑنا، رونا مایوس نہ ہونا۔ قرآن نے کہا ہے، یہ پڑھ چکا بچہ 2 دن پہلے، آپ کو تو سمجھ میں نہیں آتا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ کا دعا مانگ کے مایوس نہ ہو جانا، کیوں؟ مایوسی تمہارے لیے نہیں ہے، مایوسی تو بے ایمانوں کے لیے۔ لیکن اپن کیا سوچتے ہیں، اتنے دن سے مولوی صاحب دعا پڑھ رہا ہوں، وہ ختم پہ ختم کر رہا ہوں ہے، تو ہمارا ختم جو ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ دیکھو سبھی چپ ہو گئے، سب کو لگ گئی جی۔ تو یہ کیوں بولتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ تم نے مانگا وہ کہ کھاؤ شام کو اور صبح میں لیٹرین میں جا کے ڈال دو، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں وہ دینا چاہتا ہوں کہ تیرے ایمان کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا، تیرے نور کا تعلق خاتم النبیین سے ہو جائے گا، اولیاؤں کے صف میں قیامت میں لے آؤں گا، تو یہ چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے؟